الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہماری ابھی تک 27 تختیاں مکمل ہو چکی ہیں اور آج ہم تختی نمبر 28 پڑھنے والے ہیں۔ 28 نمبر تختی ہے کلمات اسلام۔ یہ اسلامی کلمات ہے جس کا ہر چھوٹے بڑے بچے ہر شخص کو یہ کلمات منہ زبانی یاد ہونا ضروری ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ گزشتہ جتنے تختیاں ہماری ہو چکی ہے یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر اس میں کوئی تختی سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو اس کو 2 سے 3 بار ریپیٹ کر کے سنیں۔ اسی طرح اگر یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو ہم سمجھا رہے ہیں تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ہمیں بتلائیں کہ وہ دوسرے طریقے سے ہمیں آپ سمجھائیے۔ اسی طریقے سے ہمارے روز کے سبق کو حاصل کرنے کے لیے اور روز کے ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والا نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور جیسے اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ملیں گا، اس لیے زیادہ سے زیادہ چینل کے لنک کو شیئر کریں۔ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 28 کلمات اسلام۔ یہاں ہدایت کے طور پر قاعدے کے مصنف لکھتے ہیں کہ بچوں کو اچھی طرح زبانی مع ترجمہ یاد کرا دی جائے۔ یہاں جو 3 کلمات کے ہی ترجمے لکھے ہوئے ہیں ہم ان ترجمے پر ہی اتفاق کریں گے، جس کے نیچے ترجمہ نہیں لکھا ہے اس کو ہم نہیں پڑھائیں گے۔ ان کلمات کو منہ زبانی یاد کرنا ضروری ہے۔ کلمات طیبہ یعنی کلمہ طیبہ، اس کو کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں، اول کلمہ بھی کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو ہم نے قاعدے پڑھ لیا ہے تو عربی کے ہر عبارت کے اندر، چاہے وہ قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو یا کوئی بھی اور جملہ ہو، اگر ان کلمات کو، ان تختیوں کو، ان قاعدوں کو عربی کی کسی بھی عبارت کے اندر ہم استعمال کریں گے تو عبارت کے اوپر 4 چاند لگ جائیں گے، یعنی پڑھتے وقت تو عبارت خوبصورت نظر آئیں گی۔ جیسے یہاں لا الہ ہے تو لام الف زبر لا، الف کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح الہ کے اوپر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ الا اللہ، اللہ کے لام کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے۔ محمد، راء کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اور حرکت کو جیسے زبر کو راء کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اور اللہ رسول اللہ، تو اللہ کے لام سے پہلے پر حرف ہے، یعنی اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کا لام بھی پر پڑھا جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس طرح سے تھوڑا لہجے کے اندر پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والے کو بھی لہجہ پسند ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر تھوڑا سا لہجہ آ جائے یا آواز تھوڑی سی اچھی آواز میں نکالی جائے تو وہ چیز اسے آٹومیٹک یاد ہونا چالو ہو جاتی ہے۔ اور ایک عربی کا جملہ ہے اللغۃ بالسماع، کہ جتنا دماغ تیز ہوتا ہے اس سے زیادہ کان تیز ہوتا ہے۔ اگر ہم کان سے سنیں گے اور پھر دماغ کے اندر اس کو یہ جائیں گا تو ضرور انشاءاللہ جلدی سے یاد ہو جائیں گا، اور کان کوئی بھی سریلی آواز کو یا گنگنانی والی آواز کو
پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم تھوڑا گنگنا کر پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو سننے سے ہی یاد ہو جائے۔ کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے۔ کلمہ توحید، یہاں تک تو 3 کلموں کا ترجمہ تھا، اس لیے ہم تینوں کا ترجمہ ہی کریں گے تاکہ بچے ترجمہ کلمہ پڑھے، چاہے بچے ہو جو بھی ہو، اس کو سننے والے پڑھنے والے ہر ایک کے لیے یہ کلمات کا یاد ہونا ضروری ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو جوان ہو۔ تو یہاں پر جتنا تختی والوں نے یا کتاب مصنف نے، نورانی قاعدہ لکھنے والوں نے جس چیز کا اہتمام کیا ہے، ہم انہی کے طریقے کے مطابق ان کلمات کا جہاں ترجمہ لکھا ہوا تھا انہی کے مطابق ہم یہاں تک ہی ترجمہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد جو کلمہ چہارم ہے، چوتھا کلمہ ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کو خالص بغیر ترجمہ کے یاد کرنا ہے۔ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کلمہ ردی کفر، یہاں پر 5واں کلمہ نہیں ہے بلکہ 5ویں کی جگہ کلمہ استغفار ڈال دیا گیا ہے، لیکن آپ کو پڑھنے کے لیے ہم دوسری جگہ سے کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ کلمہ ردی کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به، تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها أسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ اسی طرح یہاں قاعدے کے اندر کلمہ استغفار ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ اسی طرح یہاں پر کلمہ سید الاستغفار ہے، اس کا بھی ہر مسلمان کو یاد ہونا، ان دو کلمات کا یاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے معنی سے اور اس کے پڑھنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اسی طرح یہاں پر کلمہ ایمان مجمل بھی ہے۔ ایمان مجمل پر ہمارا ایمان ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ اس پر ایمان ہونا، یہ صفت ایمان ہے۔ ایمان مجمل میں، مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے، اس پر ایمان مجمل پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ان 7 چیزوں کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اس لیے ان کو ایمان کی صفت کہا جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ایمان مجمل کو پڑھ لیتے ہیں، جس کا ہمیں منہ زبانی یاد ہونا ضروری ہے، اور اس کا ایمان رکھنا، جیسے آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، کما ہوا باسمائہ یعنی کما ہوا باسمائہ اس کے اسماء پر، وصفاتہ اس کے صفات پر، وقبلت جمیع احکامہ اور جتنے بھی اس نے احکام ہیں ان سب پر میں کیا کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں۔ جمیع صفات کو میں اپنے دل اور جان سے قبول کرتا ہوں، جیسے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو ایمان مجمل کا ترجمہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سارے حکموں کو قبول کیا۔ یہاں اس کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ایمان مجمل کے اندر کیا رکھا ہے اور ایمان مفصل کے اندر کیا رکھا ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے اور دل سے یقین رکھنا ہے۔ اسی طرح ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اور کیا ہے، و کتبہ اور اس کے کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسول پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ اور اچھی بری تقدیر کے، وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ تو یہ عمدۃ الفقہ کا ہے، مطلب یہاں پر جو ترجمہ ہم نے کیا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہونا، اور یہ کلمات ایمان صفت ہے، ان کا یاد ہو جانا، اور کلمہ اسلام کو بھی ہمیں مکمل اچھے طریقے سے یاد ہو جانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ابھی تک 28 تختیوں کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 28 تختیے ہم آپ کو مکمل پڑھائیں گے، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے مکمل ان 28 تختیوں کو میرے ساتھ پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم پوری امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قرآن وہ چیز ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پہاڑوں کے اوپر اتارنا چاہا تو پہاڑوں نے بھی اس سے اپنے آپ کو بچا لیا کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دلوں پر اتارا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم قرآن پاک کے ویڈیوز ڈالتے رہیں گے اور قرآن پاک یہاں سے شروع ہو جائیں گا۔ اگر کوئی شخص شروع سے پڑھنا چاہتا ہے تجوید کے ساتھ تو ہمارے تختی نمبر 1 سے، اگر وہ چاہے کہ میں روزانہ 15 سے 10 منٹ نکالوں گا قرآن پاک کے لیے اپنی زندگی میں نے تو موبائل دیکھنے کے لیے، سیریل دیکھنے کے لیے، دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے میں نے بہت سارے اوقات نکالے ہیں۔ کتنے دنیا کے لوگ، مسلم سماج کے لوگ ہیں جو اپنے اوقات کو موبائل کے کسی بھی ایپ کے اوپر ضائع کر رہے ہیں اور اس کے اندر اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی استاد نہیں ملتا ہے اور اسی طریقے سے کوئی ٹیچر نہیں ملتا جو آپ کو عربی پڑھائے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگر ہماری پہلی تختی سے انگلی رکھ کر اگر قاعدے کے اوپر پڑھتے رہیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ قرآن تک پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد اذان و اقامت کے کلمات کو آپ کے سامنے کس انداز میں پڑھنا ہے وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد فوراً ہی قرآن پاک کا سبق شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے امید ہے کہ ہمارے چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو دور دور تک شیئر کریں، اپنے دوستوں کو اس کی لنک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی قرآن پر تباہ ہو جائے یا آپ کی وجہ سے قرآن کی چند آیتیں بھی سن لے یا آپ کی وجہ سے آپ نے کسی کو بھیجا ان کے بچے یا اسٹوڈنٹ کلاس کے بچے جو بھی اگر قرآن پاک کو پڑھ لیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو ثواب دیں گے ہی، لیکن اس کے ایک حرف کے پڑھنے پر آپ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن پاک اپنے فضل سے ہمیں سمجھائے اور ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔